وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں۔ اب یوں سمجھئے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، درمیان کا وقفہ، ان کی ولادت ہوئی، وہ پلے بڑھے، وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر معجزے کے بعد باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو، یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ معجزات پیش فرمائے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں، کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے، غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں۔ تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، یہ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی کام، گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ لہذا اس کی ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تقاضوں میں شامل نہیں ہے۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا، کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی، اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے۔ یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی، ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے مخالفت کی، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی، کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں؟ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گی اور ایک حزب الشیطان ہوگا، کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ، اللہ کے کام میں۔ یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے۔ یہ ایک بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا، ایک داعی اور داعی پر اعتماد کرنے والے، داعی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کی سرداری کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی،
جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو صاف کرنا، لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی۔ اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی، وہ سمندر کی طرح ہے، جھیل نہیں ہے، بہت بڑی جھیل ہے، تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے، ان میں تبلیغ کرتے تھے، کہیں مچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے، جا کے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ اور ان دھوبیوں میں تبلیغ کی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے، یہواز وٹنسز۔ یہوا کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لیے ہے، خدا کے گواہ، یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے، یہواز وٹنسز۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، مراد یہ نہیں ہے کہ یہ یہواز وٹنسز وہ لوگ ہیں، میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے، تو یہ لفظ قدیم ہے، اسلامی حکمت اور اسلام کی مصطلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں، کسی طرح، اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی۔ اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا، پپٹ کنگ، جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر، اصل حکومت انگریزوں کی تھی، لیکن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا، اصل حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی گورنر پائلیٹس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے۔ لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں، اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی، ان کے فریسی، ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو، اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیذ جو ہے وہ پائلیٹس پونٹس کے ذریعے سے، لہذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو، سوال الٹے سیدھے کرنے، ایسے سوال کرنے کہ وہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے، تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے، اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی، اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس حواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے، بلکہ جس باغ میں آپ روپوش تھے، جیسے ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس باغ میں وہ روپوش تھے اور اس کوٹھڑی میں عبادت کر رہے تھے، باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے۔ اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت قندیلیں لے کر آئے، اس نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے، اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے ہاں پولیس والوں کو کیا پتا ہے وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹھڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھایا اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے،
جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے، پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اللہ نے اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں۔ یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی، کہ وفات مسیح ہو چکی ہے۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا۔ اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتاً، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ووفیت کل نفس فکیف اذا جاء، جب وہ دن آئے گا ووفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 25، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا، کسی سے پورا پورا لے لینا، یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یا توفا، کسی کو پورا لے لینا، تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال، یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر، کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا، صرف جان گئی ہے۔ اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے، اگرچہ زندہ ہے، اب اس کو اگر کوئی چیونٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا، لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے، اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ، تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئیں اور صرف جسم رہ گیا، یہ بھی توفی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کا توں لے گیا۔ یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں، وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں۔ وفات تین ہو گئی ہیں اضروء قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں لے جاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ، جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی، اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں، اور اس